بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مفتی عبدالباقی اخنزادہ، اور میں آج اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے اور پورے عالم میں جتنے ہمارے مسلمان اور جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان سے درخواست کرنے لگا ہوں کہ کرونا کا مرض آ چکا ہے۔ کرونا سے بیمار وہ شخص ہوگا جس کے لیے اللہ نے بیماری لکھی ہے۔ کرونا سے مرے گا وہی جس کے موت کا وقت اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اس سے پریشان اور تکلیف میں وہ جائے گا کہ جس کے لیے اللہ نے یہ لکھا ہے، لیکن کس کے لیے لکھا ہے اس کا علم بھی صرف اللہ کو ہے، مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ لہٰذا احتیاط کیجیے، یہ زمانہ احتیاط کا ہے۔ اسلام نے جہاں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ کسی کا مرض لا عدوہ، کسی کا مرض کسی کو نہیں لگ سکتا، وہیں پر اسلام نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ فر من المجذوم کا فراری کا من الاسد، کہ تو جذامی یعنی کوڑ کے مریض سے اتنا دور بھاگ جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایک شخص جو کہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے وہ مدینہ آپ کی بیعت کے لیے آ رہا ہے، تو آپ نے اس کو اطلاع کر دی کہ انا قد بایعناک فارجع، بھئی ہم نے تیری بیعت کی ہے، تیری وجہ سے لوگوں کو یہاں تکلیف ہوگی، تو نہ آ، ہم نے تیری بیعت کر واپس چلا جا۔ آپ علیہ السلام جمعے کے دن مسجد تشریف لائے، گرمی کا موسم تھا، موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مزدور لوگ تھے، مسجد میں پسینے کی بدبو تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی جو تم میں سے جمعے کے لیے آئے اس کو چاہیے غسل کر لے، وَلْيَمَسَّ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ، اور اپنے گھر والوں کی تھوڑی خوشبو لگا لیا کرو تاکہ تمہاری باس کی بدبو سے تمہیں تکلیف نہ ہو۔ تو اسلام نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے راحت کا سبب بنے، پریشانی کا سبب نہ بنے، اور راحت کا سبب یہ ہے کہ بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں، اجتماعات کو چھوٹا کریں، کم سے کم کریں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کیجیے، کیونکہ مرض آنا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن احتیاط تو بہت ضروری چیز ہے۔ اور اس صورت میں یہ مرض جو ہے جہاں یہ آنا ہے وہیں پر اللہ کے نبی نے اس سے ایسی امراض سے دعائیں پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام، اے اللہ میں برص سے پناہ مانگتا ہوں، جزام سے پناہ مانگتا ہوں، پاگل پن سے پناہ مانگتا ہوں، اور گندی بیماریاں، بری بیماریوں سے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ میرے کانوں کی حفاظت فرما، میری آنکھوں کی حفاظت فرما، میرے بدن کی حفاظت دعاؤں سے ہوگی، اللہ کے فضل سے ہوگی اور آپ کے احتیاط سے ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو محفوظ بھی رکھے اور سمجھداری بھی نصیب فرمائے۔ والسلام۔